بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اٹلی کی حکومت نے کون سی اہم اناؤنسمنٹ کی ہے، کون سی اہم خوشخبری ہے غیر ملکیوں کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نے ایک اور جرمانے کا اعلان کیا ہے، اور اس جرمانے کی صورت میں کیا آپ کو روکنا پڑے گا، کیا ایکٹیویٹی پہ یہ جرمانہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ وزٹ ویزا جو ہے وہ ورک پرمٹ میں ہم کس طرح سے کنورٹ کروا سکتے ہیں تمام یورپی ممالک کے لیے، ایون تمام دنیا کے ممالک کے لیے، اس پہ بات کریں گے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ دوستوں کی کمنٹس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انگلینڈ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اور فیملی پرمٹ کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اٹلی حکومت نے کیا نئی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اٹلی کی حکومت نے ایک اہم اناؤنسمنٹ یہ کی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2021 میں تقریباً تمام سال میں جو سیزن آف ورک پرمٹ جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ ویٹ کرتے ہوئے پورا سال ان کا گزرا ہے۔ یعنی کہ 2020 کے اکتوبر میں انہوں نے اپنے ورک پرمٹ اپلائی کیے تھے اور بہت زیادہ امید تھی کہ 2021 میں وہ نکل آئیں گے۔ اب دسمبر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ 2021 ختم ہونے والا ہے، 2022 شروع ہونے والا ہے، لیکن وہ ورک پرمٹ کا تسلسل جو ہے وہ اسی طرح سے رکا ہوا ہے۔ بہت کم لوگوں کے ورک پرمٹ نکلے ہیں، اور وہ بھی ان کے ورک پرمٹ نکلے جن کے امپلائرز نے بہت زیادہ تگودو کی ہے، کوشش کی ہے، ان کے ورک پرمٹ نکلے ہیں، لیکن اوورآل جو ہے 99% ورک پرمٹ جو ہیں وہ نہیں نکل سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی بھی تھی، کیونکہ حکومتیں پے در پہ چینج ہوئیں۔ جنہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، جنہوں نے وہ ورک پرمٹ کی جو تھے وہ اعلانات کیے تھے اور بعد میں جمع کیے تھے، وہ حکومتیں تبدیل ہو گئیں، جس کی وجہ سے نئی آنے والی حکومتوں نے ان کی پالیسیز پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ تمام پیکیجز جو تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ نئی حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ 70,000 کے قریب نئے ورک پرمٹ ویزے جو ہیں وہ ایشو کرنے کا اعلان کیا۔ یہ یاد رہے کہ اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، سری لنکا یہ ممالک بھی شامل ہیں۔ ان ممالک کے باشندے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2020 میں تقریباً میکسیمم 30,000 لوگوں کے ورک پرمٹ جو تھے وہ ایشو کیے گئے تھے، لیکن اب جو ہے یہ تعداد 70,000 کر دی گئی ہے۔ اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے وہ کرونا وائرس کا بھی ہے، کیونکہ یورپی یونین سے لیبر بالکل بھی ان کو مہیا نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے یہ اب پوری دنیا کے دوسرے ممالک سے اپنی لیبر کو پورا کریں گے۔ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ افریقہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایشیا ہوتا ہے۔ یہی دو براعظم ہیں جہاں سے یہ سب سے زیادہ لیبر جو ہے وہ منگواتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو ورک پرمٹ ہوں گے وہ سیزنل ہوں گے، اور زیادہ تر جو ورک پرمٹ ہوں گے وہ ایگریکلچر کے کام کے لیے ہوں گے، یعنی کہ وہاں سے جو لوگ آئیں گے وہ ایگریکلچر میں کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 جنوری سے کسی وقت بھی اناؤنسمنٹ ہو سکے گی، یہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ جنوری سے آپ کی فائلیں نئے سرے سے جمع ہوں گی، آپ کے نئے کیسز جو ہیں وہ جمع ہوں گے۔ جو 70,000 کے قریب حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ جنوری 2022 سے آپ کے کیسز جمع شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے رزلٹ آئیں گے اور اس پہ آپ کو ورک ویزے ایشو کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کافی دیر انتظار کے بعد اب آخرکار حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ حکومت پہ کافی زیادہ پریشر بڑھ رہا تھا کہ جو لاسٹ ورک پرمٹ جمع ہوئے ہیں ان کے رزلٹ کیوں نہیں دیے جا رہے اور کیوں رکے ہوئے ہیں۔ اسپین نے ایک اور نئی پابندی عائد کی ہے اور اس پہ جرمانہ بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کے چند ایک ممالک ایسے ہیں جو اسموکنگ پہ بہت زیادہ سخت پالیسی اپنا رہے ہیں۔ اسپین بھی ان میں سے ایک ہے۔ پہلے اسپین نے جو تھا وہ انڈور سگریٹ خاص طور پہ پبلک پلیسز پہ پابندی لگائی، پھر پارکس وغیرہ میں لگائی، جو پبلک پلیسز پارک ہیں وہاں پہ پابندی لگائی گئی کہ وہاں پہ آپ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اب وسیع ہوتا جا رہا ہے یہ دائرہ کار۔ اب اگر آپ ساتھ ساتھ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ ڈور آپ کہیں بھی سگریٹ پی سکتے ہیں، لیکن اب اس پہ کافی بڑے جرمانے کیے جا رہے ہیں۔
خاص طور پہ بیچ پہ اب سگریٹ پینے پہ بھی کافی زیادہ جرمانے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بیچ پہ گرمیوں میں تو ایک طرف، ابھی سردیوں میں بھی اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اور بیچ پہ ہیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو ہوئے ہیں۔ جرمانے کی جو ہے وہ بھی کوانٹٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے میکسیمم 300 تک جرمانہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کو بڑھا کے 700 یورو تک کر دیا گیا ہے۔ 500 بھی ہو سکتا ہے، 400 بھی ہو سکتا ہے، 300 بھی ہو سکتا ہے، اور 700 بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ سگریٹ نوشی ویسے ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ سگریٹ نوشی آپ ایسی پبلک پلیسز پہ پئیں گے اور اس پہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اچھا خاصا جرمانہ بھی پے کرنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے آپ کو اس سے روک بھی دیا جائے گا کہ آپ ایسی پلیسز پہ سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سگریٹ نوشی کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزیں جس پہ بھی حکومت آنے والے وقت میں پابندی کے بارے میں سوچ رہی ہے، جیسے کہ اوپن ایئر میں، پارکس وغیرہ میں یا ایسی جگہوں پہ سروس ہے وغیرہ یا ڈرنکس وغیرہ پینا، خاص طور پہ بچوں کے پارکس میں بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا، اس پہ بھی کافی سختی کے ساتھ آنے والے وقت میں نئے قوانین آ رہے ہیں، اور اس پہ بھی آپ کو اچھے خاصی جرمانے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اوور آل کافی زیادہ ریسٹرکشنز آنے والے وقت میں ایسی ایکٹیویٹیز پہ ہو سکتی ہیں۔ وزٹ ویزے کو ورک پرمٹ میں کس طرح کنورٹ کروایا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ کافی دوستوں نے کمنٹ کیا ہے، اسپین کے بارے میں پوچھا ہے، اٹلی کے بارے میں پوچھا ہے، باقی ممالک کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، میں یہاں پہ خاص طور پہ یورپی ممالک کی بات کروں گا، یہ جب ورک پرمٹ آپ کو ایشو کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہوم کنٹری کی جو ان کی ایمبیسی ہے ان سے ویزا اپنا فی الحال 3 مہینے کا لگوا کے ملک کے اندر آئیں، جو کہ وزٹ ویزا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ان کا پروسیس ہوگا۔ یہ تو نمبر 1 ایکٹیویٹی ہوگی۔ اب آپ کے پاس آلریڈی وزٹ ویزا ہے تو آپ کو آپ کی وہ جو شرط ہے وہ ایگزمپٹ ہو چکی ہے۔ دوسری جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ورک پرمٹ لگے تو اس وقت تک آپ ملک کے اندر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ملک کے اندر انٹری ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ آلریڈی ہی ملک کے اندر ہوں۔ اس کا حل لوگ کیا نکالتے ہیں؟ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ کسی بھی پڑوسی ملک میں چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس شنجن ویزا ہے، آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر اسپین کا ورک پرمٹ ایشو ہوا ہے تو اب آپ نے جس ڈیٹ کا ایشو ہوا ہے اس کے بعد کی آپ نے انٹری ڈالنی ہے کہ آپ اسپین میں انٹر ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کسی شنجن ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس اسپین میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے موبائل، آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ نہیں لگے گی، کیونکہ شنجن ویزا جو ہے وہ فری انٹری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایسے ملک میں انٹر ہونا پڑے گا جہاں آپ کو واپس جب آپ اسپین میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پہ ان کی مہر لگے کہ آپ ملک کے اندر ان ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ نے شنجن سٹیٹ سے باہر کسی ملک میں جانا ہے اور وہاں سے انٹری لگانی ہے۔ اس کا بہترین حال یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں جائیں اور وہاں سے واپس انٹری ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی تک ویلڈ ویزا ہے، وزٹ ویزا، اور آپ کا ورک پرمٹ لگ چکا ہے تو پھر آپ اس طرح سے آئیں۔ اگر نہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دوبارہ اپنی فائل ایز اے ورک پرمٹ کے طور پہ جمع کروائیں تاکہ وہ تمام پروسیس ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو ہے وہ چیزیں ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کینیڈا کی۔ کینیڈا کا اگر ورک پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے پاس وزٹ ویزا ہوتا ہے کینیڈا کا آلریڈی، تو لوگ کیا کرتے ہیں یو ایس اے کا وزٹ ویزا لے لیتے ہیں، وہاں سے یو ایس اے جاتے ہیں اور یو ایس اے سے واپس جو ہے وہ کینیڈا انٹر ہوتے ہیں، تو بارڈر پہ ہی ان کی انٹری لگ جاتی ہے اور ان کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں طریقہ کار ہے جس کو اپناتے ہوئے آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اور فیملی پرمٹ سے ریلیٹڈ کچھ اہم معلومات۔ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بارے میں بھی کافی دوستوں کی کمنٹس آتے ہیں۔ شروع میں نے اس پہ بہت زیادہ نالج آپ کو پرووائڈ کیا تھا، اب بیچ میں اس وجہ سے نہیں کیا کہ کافی دوستوں کی اس کے بارے میں پتہ چل چکا، لیکن پھر بھی کافی دوست اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کا مطلب ہے کہ آپ کو 5 سال کی ٹیمپریری ریزیڈنسی انگلینڈ کی دے دی گئی ہے، آپ کو واچ کیا جائے گا، آپ پہ جو چند ایک قانون لاگو ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، آپ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ اصل میں یہ قانون کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس جو 5 سال کا آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے 6 مہینے سے
کے بعد 6 مہینے سے زیادہ آپ نے انگلینڈ سے باہر نہیں رہنا. رہیں گے تو آپ کا یہ اسٹیٹس جو ہے وہ رسک میں چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی جو ہے وہ 2.5 سال سے زیادہ جو ہے آپ نے اگر ملک سے باہر رہتے ہیں تب بھی آپ کا اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھیں گے تو آپ کا پری سیٹل اسٹیٹس کل کو سیٹل اسٹیٹس میں چینج ہوگا، ورنہ آپ کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیا جائے گا اور واپسی کا راہ آپ کو لینا پڑے گا. جہاں تک فیملی پرمٹ کا تعلق ہے، فیملی پرمٹ سے ریلیٹڈ پچھلے دنوں ہوم آفس پہ کافی زیادہ پریشر تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اپنی رفتار کو کافی تیز کر دیں گے اب. تو امید ہے کہ کچھ خبریں آ بھی رہی ہیں کہ فیملی پرمٹ کے کافی کیسز جو ہیں وہ نپٹائے جا رہے ہیں، اور امید ہے آنے والے وقت میں مزید اس کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے مزید تیزی کے ساتھ نپٹایا جائے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.